اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتلو علیہم نبأ نوح صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ یونس دی ایک آیت مجید دے پہلے 3 لفظ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ مجالس وچ ہمیشہ قرآن پڑھیا جاندا ہے اور قرآن دی تشریحات کیتیاں جاندیاں۔ قرآن پڑھن دا جڑا طریقہ میرے امام دسیا ہے وہ پہلے عرض کرنا چاہنا۔ پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے جڑی اسلام تے ایمان رکھتی ہے، جڑی اللہ دے قرآن تے ایمان رکھتی ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں اس آیت مجیدہ دے متعلق کچھ کہنے تو پہلے اپنے 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان سرکار دا میں فرمان پہلے عرض کر دیا۔ میرے امام نے قرآن پڑھن دا طریقہ واضح کیتا ہے۔ قرآن کیویں پڑھنا ہے میرے امام نے دسے۔ ساری دنیا قرآن پڑھ دی ہے لیکن انہاں دے امام جویں دستے نے اوویں پڑھیا جاندا ہے۔ جویں ساڈے امام دسیا میرے چاہیے پکا ساڈے امام جڑا قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا ہے وہ میں طریقہ پہلے عرض کرنا چاہتا۔ 6ویں امام دی قبلہ ایک دعا ہے، اس دعا وچ امام نے قرآن پڑھن دا سلیقہ دسیا ہے، قرآن پڑھن دا طریقہ دسیا۔ ہر جعفری دا حق ہے کہ اس قرآن نو اسی طریقے نال پڑھے جڑے طریقے نال سانو امام نے حکم کیتا۔ امام دی ایک دعا ہے، اس دعا وچ یارا مینوں نہیں چاہیے پکا، میرے حل نہ کرو، ادھر کرو یا ادھر کرو، مینوں نہیں چاہیے، مینوں نہیں چاہیے ورکے ادھر ادھر ہوندے نے قرآن پاک دے ورکے تھولے جاندے نے، اس واسطے مینوں نہیں چاہیے، مہربانی۔ میرے محترم سامعین، قرآن پڑھن دا سلیقہ سرکار نے دعا چ دسے۔ یہ نوجوان اچھے طریقے نال ذہن نشین کر لیں۔ جدوں معصوم دعا کردا ہے وہ سانو تعلیم کردا ہے۔ معصوم دی دعا ساڈی تعلیم ہوندی ہے۔ معصوم دی دعا وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اگر تانوں اللہ حج تے لے جائے اور دعائے عرفہ پڑھن دا موقع ملے تو تسی محسوس کرو گے کہ جڑی میں گل کیتی ہے یہ دی دلیل دے طور تے عرض کرنا۔ معصوم نے امام حسین علیہ السلام نے دعا جڑی عرفہ تعلیم کیتی ہے وہ ایسے ایسے لفظ نے کہ بندہ وہم چ پہ جاتا ہے کہ معصوم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس دعا دے لفظ یہ نے کہ اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، گھر والوں کو پتہ چل جائے تو مجھے گھر سے نکال دے۔ اے میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو گھر والوں کو پتہ چل جائے تو گھر والے مجھے گھر سے نکال دے، محلے والوں کو پتہ چل جائے تو محلے والے مجھے محلہ بدر کر دیں، میرے رشتہ داروں کو پتہ چل جائے تو مجھ سے بولنا چھوڑ دیں، میری اولاد کو پتہ چل جائے تو مجھے اچھا محسوس نہ کریں، میرے وہ گناہ بخش لے جو میرے اہل وطن کو پتہ چل جائے تو اہل وطن مجھے وطن سے نکال دیں۔ میں جدوں حج تے گیا ادو میں دعا باقاعدہ ترجمے نال پڑھی ہے، وہ میں حیران ہو گیا، علماء بھی موجود سن۔ آخر تے الحمدللہ گل ایتھے پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس حاجی دی فطرت نو تے حاجی دی حیثیت نو اس بصیرت دی نظر نال ویکھیا کہ جیڑا حاجی پڑھدا ہے او دے تے دعا فٹ آوندی۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ۔ جدوں تسی جاؤ گے تسی بھی پڑھو گے تو تانوں انج ہی لگے گا دعا ہی میرے واسطے کہ میرے او گناہ معاف کر دے جڑے میں پردے چ کیتے نے، میرے او گناہ معاف کر دے جنہوں لوگ جانتے نہیں، میرے او گناہ معاف کر دے میں لوکاں تو چھپائے نے، تیرے تو پردہ کوئی نہیں۔ یہ ساری دعا حاجیاں تے فٹ آندی ہے، بطول دے پتر تے نہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ دا مطلب ہے گل میں کلیئر کر دیتی کہ جدوں معصوم دعا کردا ہے تو وہ دعا ساڈے واسطے ہدایت ہوندی ہے۔ وہ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ معصوم نعوذ باللہ اپنے گناہاں دی مغفرت منگ رہا ہے۔ ان کو مر رجسا جنہ دے نیڑے پلیدی نہیں نہ ہوندی انہاں دے نیڑے گناہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ میرے 6ویں امام دی دعا ہے جڑی میں پڑھن لگا۔ میں ایک گل پہلے تاں کیتی ہے کہ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ میرے امام نے قرآن نو جویں سمجھیا ہے سمجھایا ہے وہ ذرا ویکھو کمال ہے۔ میرے امام فرماندے ہیں، وہ آیت میں وہی پڑھاں گا لیکن ذرا امام دا فرمان پڑھنا قرآن کیویں پڑھنا۔ میرے امام فرماندے ہیں اے میرے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، یہ میرے سامنے پوری دنیا انہوں آندی ہے ایک قرآن ہے،
کوئی آندا ہے یہ فرقان ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی آندا کتاب اللہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی آندا وحی خدا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بھئی جو بھی آکھو گے سب ٹھیک ہے، لیکن میرے امام نے دعا کی میں تعلیم کی تھی، فرماتے ہیں اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ میرے سامنے تیرا عہد پڑا ہے۔ جنہیں پر توجہ میں کافی محسوس کر، یہ میرے سامنے تیرا عہد ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس اپنے عہد کو میرے لیے فکر بنا، اس عہد کو میری فکر بنا، فکر کو میرا اعتبار بنا۔ تریوے لفظ نے، پہلے تو بندے زیادہ بولے نے، تھوڑا جہا دوجے تے کٹ بولے نے، تے تیجے تے اوکا کٹ بولے، میں دوبارہ تریوے دہرانا۔ امام دا فرمان ہے، ایڈی چھتی سمجھ چاہن والا نہیں، ممی کہ تو سمجھیا میں تہاڈے تک عرض کر دینا جڑا مینوں سمجھا۔ امام فرماتے ہیں یہ تیرا عہد ہے، اس عہد کو میری فکر بنا اور فکر کو میرا اعتبار بنا۔ یہ ساڈے سمجھان واسطے میں جی امام نے ہدایت کیتی ہے، امام نے سانو ہدایت کیتی ہے پہ کیویں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر تے امام نے انہوں قرآن نو عہد رکھے، پہلا انہوں سمجھیے کہ عہد کنوں آندے، پھر امام نے فرمایا اس عہد نو میری فکر بنا، پھر سمجھاں گے فکر کنوں آندے، پھر امام نے فرمایا اس فکر کو میرا اعتبار بنا، پھر سمجھاں گے وہ اعتبار کنوں آندے، تو انشاءاللہ گل سامنے آ جائے گی۔ یہ تینہ لفظاں دی تشریح تو بعد پتہ لگنا ہے، ختم اور ہوندا ہے مجلس اور ہوندی۔ ختمہ وچ قرآن سنیا جاندا ہے، مجلس وچ قرآن سمجھیا جاندا ہے۔ مہربان ختم پاک وچ تے مجلس پاک وچ یہی فرق ہے، ختم وچ دو دو تین تین پارے بھی پڑھے جاندے نے، مجلس وچ ایکو ہی آیت پڑھی جاندی ہے، لیکن ایکو آیت انہیں معنی رکھتی ہے جی میں امام نے سمجھایا۔ فرمایا خالقہ اس میرے سامنے تیرا عہد پڑا ہے۔ میرے محترم سامعین، عہد دا مطلب کی ہے؟ یہ بہت اچھا ترجمہ ایک محقق نے انگریزی چ کیتا ہے، انگریزی والے ترجمے نال چھیتی سمجھ آئے گی، حالانکہ انگریزی اوکھی ہے لیکن سمجھ جلدی آئے گی۔ وہ فرماتے ہیں عہد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، عہد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا خالقہ یہ میرے سامنے کتاب نہیں پڑھی، تیرا عہد پڑا ہے۔ عہد کا مطلب ہے ایگریمنٹ، یہ مطلب ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حلف ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہے، وعدہ ہے یار، وعدہ ہے۔ ایک قرآن اللہ دے بندے دے درمیان وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ وعدہ بندہ کرتا ہے کہ اینج ہوئے گا، میں اینج کراں گا، اینج ہو جائے گا، 8 دنوں نو کر دیاں گا، مہینے نو کر دیاں گا۔ بندہ عہد کرتا کسے نال کہ میں تیرے پیسے تینوں دے دیاں گا، بندہ عہد کرتا ہے کہ میں تیرے پیسے تینوں دے دیاں گا۔ وہ دے کولوں پیسے نہ بنن، 15 دن مک جان، 15ویں دن وہ بندہ ملے، وہ بندہ سیانا وہ دے پوچھن تو پہلا آندا ہے مینوں یاد ہے پیسے میں دینے نے، دیندا نہیں، وہ یار دیندا نہیں، اون جاندا پہ میں تیرے نال ایگریمنٹ کیتا ہے، میرا ایگریمنٹ ہے تیرے نال کہ میں تینوں پیسے دینے نے، وہ وعدہ آ گیا ہے، مینوں یاد ہے۔ یقین کرو اگلا بندہ پوچھدا ہی نہیں، وہ آندا چلو کوئی گل نہیں یار، کو 10 دن ہوڑ کر لے، 10 دنوں بعد پھر ملو، انہوں آکھو قرآن دی قسم مینوں یاد ہے، وہ پھر لحاظ کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے جدو بندہ ایگریمنٹ دے متعلق آندا نا مینوں یاد ہے، مینوں یاد ہے، وہ تو اگلا تھوڑا جا لحاظ کرتا ہے کہ چلو کوئی گل نہیں، مجبور ہونا ہے، آخر دے ہی دے گا۔ یہ مطلب ہے کم از کم ایگریمنٹ کیتا ہوئے، بندہ پورا نام ہی اترے، تے ایک واری بندہ آکھتے چھڑے نا کہ مینوں تہاڈی کیا بات ہے، مینوں یاد ہے، مینوں ایگریمنٹ اینج ثابت کرن لگا۔ اللہ اس ایگریمنٹ چاکھیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جدو اذان ہوندی ہے ایک واری تے آکھ چھڑنا چاہیے نا مینوں یاد ہے۔ کمال ہے یار، ایگریمنٹ جو ہویا، عہد جو ہویا، کم از کم عہد نو یاد تے رکھنا حق ساڈا بندا ہے نا، کچھ نہ کوئی تسلی تے ہوئے۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ عہد تیرا میرے سامنے ہے، اس عہد کو میری فکر بنا۔ یہ مطلب ہے قرآن فکر واسطے آئے، ایک فکر دیندا قرآن، وہ فکر دا نام عہد ہے، وہ عہد دا فکر ہونا بڑا ضروری ہے۔ تے آخر تے امام فرماتے ہیں میری فکر کو میرا اعتبار بنا۔ اعتبار دو نے، انہوں اچھے طریقے نہ نوجوان سمجھ لینا، ایک عربی دا اعتبار ہے، ایک اردو دا اعتبار ہے۔ وہ جڑا اردو دا اعتبار ہے نا وہ ہو رہے، وہ اے اعتبار ہے کہ میرے تے اعتبار کر، میرے تے یقین کر۔
عربی دا اعتبار عبرت چو نکلے، عربی دا اعتبار عبرت چو نکلیا۔ میں امام دا فرمان مقادن لگا تے آج پڑھن لگا کہ آج کی عبرت حاصل کرنی۔ امام فرماتے نے اس عہد کو میری فکر بنا، فکر کو میرا اعتبار بنا۔ مطلب کیا کہ یہ وعدہ ہے جو تیرے اور میرے درمیان ہے اور مجھے اس کی فکر ہے، وعدے کی مجھے فکر ہے، تو اس فکر کو میرا اعتبار بنا۔ واہ تیری ہدایت دین تو صدقے، اعتبار بنا ہے عبرت سے۔ عبرت حاصل ہوتی ہے کسے؟ واقعے سے۔ یہ مطلب ہے آپ امام کو ذہن میں رکھ اور پورا قرآن پڑھ، قرآن میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں جیسے عبرت نہ ملتی ہو۔ سبحان اللہ، قرآن ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جدہ تو کوئی نہ کوئی عبرت نہ ملتی ہوئے۔ اور آخری لفظ ہے کہ جدو انہوں بندہ عہد سمجھے، عہد تو بعد یہ فکر کرے، فکر تو بعد یہ عبرت حاصل کرے، تو جدو عبرت حاصل کر کے عبرت پڑھ لوے ادو بندہ تبدیل ہو جاتا ہے، ادو بندہ او نہیں رہتا۔ عبرت تو بعد بندہ او نہیں رہتا۔ میں نہ عبرت مل جائے تو بندہ او نہیں رہتا۔ جڑا ادھی رات نو 5 لاکھ روپیہ بوجھ چ پا کے سائیکل تے چڑھ گیا ہے، راہ چ لٹکتا ہے، وہ جتھے واقعہ سنائے گا اوتھے ہی بندے سوچن گے ایک تے رات نو انہیں پیسے لے کے نکلنا نہیں چاہیے، دوسرا سائیکل تے نہیں نکلنا چاہیے، تیسرا اے ویڑا نہیں تے علاقہ ایسا جتھوں یہ مطلب ہے گل سنن والے کہ ایک بندہ سائیکل تے 5 لاکھ روپیہ لے کے جانا سی لٹکتا ہے۔ واقعے تو بندے عبرت حاصل کرن گے تے عبرت حاصل کرن تو بعد بندے نو ترلے کرو کہ پیسے لے لے، ساڈا علاقہ بڑا ٹھیک ہے، اتنے چوری کوئی نہیں ہوندی، وہ آندا مینوں پتہ ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ مینوں پتہ انہوں کتھوں لگے؟ ہاں تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا نہیں۔ ایک ہے صدقے جاواں بھائی، بہت شکریہ نوجوان، اس واقعہ سنے ہیں، اس واقعے تو انہوں عبرت ہوئی، اس واقعے تو انہوں عبرت ہوئی، عبرت ہوئی تے تبدیلی آئی، عبرت ہوئی تے تبدیلی آئی۔ ہن قرآن تے ہاتھ رکھاں، یہ تبدیلی عمران خان نہیں لے آنی، اللہ دے قرآن نے لے آنی۔ ہاں مہربانی کرنی ہے، میں مسکین تے مگر نہ چڑھ جا، اس دا ارادہ کیتا سی، اگوں انہوں بندہ رہن ہی نہیں دیتا۔ تبدیلی جدوں آندی ہے عبرت تو بعد آؤں۔ یہ مطلب ہے قرآن پاک نو کیویں پڑھنا ہے؟ میرے امام فرماندے نے اینو عہد سمجھو، عہد تو بعد فکر سمجھو، فکر تو بعد ہر واقعے چو عبرت حاصل کرو، تے عبرت حاصل کرو گے تو تبدیل ہو جاؤ گے۔ اس تبدیلی دا نام ہی ایمان ہے، اس تبدیلی دا نام قرآن کے مطابق تبدیل ہونے کا نام ایمان ہے، اور علی کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ، مولا بھی تو جزائے خیر دے۔ قرآن کے مطابق تبدیل ہونے کا نام ایمان ہے، اور میرا پیر کل ایمان ہے۔ ہن پتہ لگ گئی نبی کیوں آکھیا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہن میں کنے واقعے پڑھا؟ مہربانی مہربانی لو جناب علی، ہن پھر واقعہ پڑھیے، عبرت حاصل کریے۔ کنے واقعات چ عبرت حاصل کرنی ہے؟ 6 مرتبہ قرآن چ ایک لفظ آیا ہے، وہ لفظ میں تو سنا دینا، وَتْلُو۔ وَتْلُو دا مطلب ہے ان پر پڑھ، وَتْلُو دا مطلب ہے ان پر پڑھ، یہ بات ان پر پڑھ، 6 باری آیا۔ واقعے سارے میں پڑھ سکنا، جتوں مرضی قرآن شروع کرنا، کیونکہ ہر واقعے وچ عبرت ہے۔ 1-2 واقعے پڑھنا وقت ان ہے۔ وَتْلُو یہ مطلب پڑھ، یہ پنجابی چ کر چھڑا تو میں اندروں سکون حاصل کراں گا ذاتی طور تے۔ پنجابی میرے کو 3 ترجمے قرآن پاک دے پنجابی بھی موجود نے، 3 باقاعدہ ترجمے پنجابی بھی میرے کو موجود نے، بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کیتے ہیں۔ وَتْلُو دا پنجابی ترجمہ کی بلائے ہوئے کہ اللہ فرما رہا میرا حبیب جی انہاں نوں او گل سنا۔ تہاڈی کیا بات؟ انہاں نوں او گل سنا۔ اے وَتْلُو اے 6 باری آیا، میں 6 تے نشانیاں لائیاں نے، 6 نشانیاں لگی ہیں۔ اے میں شروع کراں تو پھر میں ہی پڑھاں گا اج، ساریاں جتوں مرضی شروع کر لو۔ ویسے وَتْلُو 6 باری آیا، آج صرف 1 باری پڑھنا، 1 بار وَتْلُو ان پر وہ بات پڑھ۔ ایک مثال عرض کرنا،
جیڑا بچہ اس دوپہر چاکھے نا میں گڈی لینی ہے، میں ڈور لانی ہے، میں شیشہ کٹ کے ڈور بنانی ہے، انہوں پھر وڈا بزرگ آندا ہے چھوٹے نو کہ اینوں اے منڈے نو او گل سنا کنوں جیڑا ڈور پیا منگدا ہے، گڈی پیا منگدا ہے، گڈی چاڑنا چاہتا ہے، پتنگ بازی کرنا چاہتا ہے، وڈا نال دے نو آندا ہے کہ اینوں او گل سنا، او انہوں گل سناندا ہے کہ ساڈے بچے نے شیشہ کٹ کے ڈور لا لئی، اس گڈی چاڑی، وہ تھلے ڈگ پئی، تھلے ڈور آ گئی، سڑک تو بندہ پہ گزرتا سی، موٹر سائیکل تو انہوں ڈور پھر گئی، وہ بندہ فوت ہو گیا، بچہ نوجوان، ہوں منڈا بھی اندر ہے تے او دا ابا بھی اندر ہے۔ ایک گل انہیں کیوں سنائی؟ سبحان اللہ، کہ اے بچہ عبرت حاصل کرے کہ بندہ اگوں مر سکتا ہے۔ وہ آندا ایک اور گل سنا، وہ آندا ایک منڈا جیوں گڈی چڑھن لگا پیچھا ہٹدا 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 اتوں چھت تو تھلے ڈگ کے مر گیا۔ وہ گل کیوں سنائی گئی؟ عبرت واسطے۔ یہ دا مطلب ہے وڈے چھوٹیاں نو واقعات سناتے ہیں عبرت واسطے۔ سار اٹھاؤ، جیڑا بچہ گھروں نکلے تے نہ وڈے دی گل سنے تے نہ چھوٹے دی سنے، جنہیں آکھیا سنا او دی بھی نہ سنے تے جنہیں سنائی ہے او دی بھی نہ سنے، تے وکھرا کسے یاراں کول جا کے ڈور شور لا کے تے گڈی چاڑھ کے اگوں بندہ مار دے تے کوٹھے تو ڈگ کے مر جائے، بندے آکھن گے ہن آرام ہی، تینوں وڈے بھی آکھیا سی، تینوں نکے بھی آکھیا سی۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا اپنے تو وڈے ابے دی دسی گل تو عبرت حاصل نہ کرے وہ کھجڑ ہو کے مر جاندا ہے، تے جنوں اکبر سار اٹھاؤ میرے نال، کو پوری کائنات تو اللہ اکبر ہے، تے اللہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، اللہ تو بعد کو وڈی ذات ہے تو میرے پیغمبر دی، ایڈا وڈا ایڈے وڈے نو پہ آندا صحابہ نو گل سنا، کی سن رہا ہو؟ سر اٹھاؤ میرے نال، ایڈا وڈا ایڈے وڈے نو کہہ رہے ہیں واتلو انہاں نو۔ تہاڈا کی خیال ہے میں امیر پر منگن یہ گل پہلی واری پہ سنانا؟ یہ پہلی باری یہ گل نبی نے صحابہ نو سنائی سی، اور یہ میں دعویٰ پہ کرنا ادو بھی عبرت واسطے، صدقے جاواں آج بھی قبلہ عبرت واسطے۔ آج کی اثر ہوندہ ہے؟ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ زبان ایسی ہے، عام آدمیاں مسکین بندہ گناہگار ہوں، معصوم نے جدو سنائی ہوئے گی پتہ نہیں کنیا بندے عبرت لئی ہوئے گی۔ پیغمبر اعظم صحابہ چے گل سنا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے واتلو انہاں نو وہ گل سنا۔ یہ 6 گلاں نے قرآن چ واتلو نال، ایک اج سنانا، انہاں نو وہ گل سنا۔ ہن پیغمبر نے وہ گل سنائی ہے، وہ میں جناب دے سامنے بیان کر دینا۔ واتلو علیہم، ان کو وہ بات سنا، ان کو وہ بات سنا، انہاں نو گل۔ ہن نبی نے گل سنانی شروع کیتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے نبا الذی آتیناہ آیاتنا، اس بندے کی کہانی ان بندوں کو سنا، اس بندے کی کہانی ان بندوں کو سنا جس کو ہم نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دی تھی۔ سبحان اللہ، اس بندے دی گل سنا، بہت مہربانی۔ مجلس تو انہوں چنگی ہوش نال سننی پانی ہے، میں تو انہوں پکی گلتا۔ سیانے بندے ہوندے نے جڑے قصیدے دی طرز دا بھی دھیان رکھتے ہیں تے لفظاں دا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ کئی بندے طرز ہی طرز سنتے ہیں تے لفظاں دا کوئی نہیں پتہ ہوندا، تے کئی بندے آندے نے لفظاں دی سمجھ نہیں پیوندی، طرز دی سمجھ پیوندی۔ سیانا وہ ہوندا جڑا طرز دا بھی دھیان رکھے تے لفظاں دا بھی دھیان رکھے۔ اج اس میری مجلس دا سیانا وہ ہے جیڑا ایتھے بھی دھیان رکھے کہ ایتھے اثر کی پیا ہوندا ہے تے اوتھے بھی دھیان رکھے ہے کہ اوتھے اثر کی ہوئے گا۔ بہت شکریہ قبلہ، چونکہ پیغمبر نے گل سنائی ہے اللہ دے کہن تے کہ میرا حبیب انہاں نوں گل سنا۔ ہن کوئی بندہ گزرے جی جی گل نبی پہ سناندا ہے۔ ایک بندہ سی، ایک دفعہ کا ذکر ہے جی میں گل سنائی تھی۔ ایک بندہ تھا آتیناہ آیاتنا، اللہ فرمائے ہم نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے نشانی دے رکھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فن سلخ منہا، وہ نکل گیا ہماری نشانی میں سے، جڑی اسا نشانی دیتی سی او دے وچوں نکل گیا۔ پھر اللہ فرماندا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، دراصل وہ شیطان کا تابع ہو گیا تھا۔ نشانی ہم نے دی تھی۔ او گڈی والی گل یاد ہے؟ عبرت واسطے کہانی سنا، صدقے جاؤں عبرت واسطے کہانی سنا جان۔ ہن اللہ کہانی شروع ہو گئی ہے، عبرت دس کے میں جانا ہے۔ 6ویں امام دا فرمان پڑھے کہ جنہیں عبرت نہیں لینی انہیں تبدیل نہیں ہونا۔ تبدیل تو وہ سونا جس عبرت لینی۔
اینو پہلا عہد سمجھیے، عہد تو بعد فکر سمجھیے، فکر تو بعد الحمدللہ عبرت سمجھیے، عبرت تو بعد تبدیلی اپنے ذہن چ لے آئیے، تو انشاءاللہ اسی کامیاب ہاں انشاءاللہ۔ اللہ فرماندا ہے پھر کیا ہوا، فَأَنْ سَلَخَ مِنْهَا، وہ نکل گیا اس سے اور شیطان کی پیروی کر گیا، وَفَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور گمراہوں میں سے ہو گیا۔ کتھے اللہ دی نشانی سی دے کول تے کتھے گمراہ ہو گیا۔ میں کہ اللہ بندہ کون سی؟ اللہ فرمایا پہلا سن، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے وہ ہماری نشانی کی عزت کرتا تو ہم اسے اور بھی بلندیاں دے دیتے۔ ہائے ہائے، اگر ہم چاہتے وہ ہماری نشانی کی قدر کرتا تو ہم اسے اور رفعت دیتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سنے ہوگا رفعت، ہم اسے اور رفعت، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کے، ہے ترجمے تو صدقے، اس کے طفیل ہم اس کو بلند کر دیتے، اس نشانی کے طفیل ہم اس کو اور بلند کر دیتے۔ وہ بے وقوف نشانی ہی چھوڑ گیا۔ سار اٹھاؤ جی۔ پھر اللہ فرماندا ہے اسی انہوں بلند کرنا چاہتے سن، انہوں کی ہویا؟ اللہ فرماندا ہے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ بلند ہونے کی بجائے زمین بوس ہو گیا۔ إِلَى الْأَرْضِ، اتوں دی بجائے تھلے ہی گیا، یعنی اتوں جاندہ جاندہ تھلے ٹر گیا۔ کنا تھلے گیا ہے؟ آج اقوال چ انشاءاللہ وہ گہرائی دیکھو گے تے خوف زدہ ہو جو گے۔ جنہ کوئی بلندی تو ڈگے انہاں نقصان ہوندا ہے، میں تو انہوں پکی گل پہ دستا چاہتا۔ جدے اگے بیل جتا ہوئے، گڈ ہوئے، ریڑا ہوئے، ایک اگے ٹگا ہوئے جنہوں تسی دان دن دے تو او دے مگر گڈ ہوئے، وہ ایڈی نیویں ہوندی ہے تو تے بندہ بیٹھا تھلے ڈگ بھی پیا تے مر تے نہ جانا ہو، ڈگ پیا تے باں ٹوٹے گی، لت ٹوٹے گی یا سٹ لگے گی۔ تے جے بندہ جہاز تو ڈگ پیا کھ نہیں نہ رہن لگا۔ یہ دا مطلب ہے جڈی بلندی تو ڈگے گا اوڈا نقصان زیادہ ہوئے گا۔ اللہ فرماندا جتھوں اے ڈگیا نا او سنو، اے گل سن کے تے میری سواد نہیں لینا، دھیان نال اگوں جدو اللہ بلند کرے تے پھر ڈگنا نہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماندا ہم نے اسے بلند کیا تھا اور وہ گرا اخلد الی الارض، زمین کی طرف۔ میں کہ اللہ اس کی تاکی سی، اللہ فرماتا واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کر گیا تھا۔ صدقے جاواں، وہ اپنی خواہش کی پیروی کر گیا تھا، حالانکہ ہم نے اسے عزت دی، ہم نے اسے نشانی دی، نشانی سے بلند کرنا چاہا، وہ اپنی خواہش کی اتباع کر گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہن جتھوں ڈگ گئے تسی میں نہیں پتا کتھوں ڈگ گئے، اینا میں نے پتا ہے کہ نقصان کنا ہویا۔ میں نقصان دس سکنا، فاصلہ نہیں دس سکتا کہ کڈی اتوں ڈگا۔ نقصان دساں، میں کہ اللہ اے بندہ بندہ، جدوں دو ترے واری میں بندہ آکھیا نا، انج لگا جویں اللہ نے چھڑک کے آکھیا ہوئے خبردار فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کو بندہ نہ کہہ، یہ تو کتے کی مثل ہے۔ کمال ہے یار، سر اٹھاؤ میرے نال۔ کلب کا لفظ قرآن چنا ہوئے تو میں مجرم۔ سبحان اللہ، بھائی کمال ہو گیا ہے، اجے تے گل نیڑے ہی نہیں آئی اور تسی پہنچ گیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بندہ نہ کہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے جیسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل دے کے پیدا کیا۔ میں کہ اللہ انہوں انسان بنائی، انسان بنا کے انہوں عزت دیتی ہے، عزت دے کے اسم اعظم دیتے، اسم اعظم یعنی اپنی آیت دیتی ہے، انہوں اپنی آیت تے نشانی نال نوازے آئی تے اتاں کتھے چاڑے آئی تے ہویا کی ہے؟ فرمایا جڑا ایڈا اتے ہو کے تھلے ڈگے نا بندہ رہ ہی نہیں جانتا، یہ بندہ نہیں رہ گیا، یہ تو مثل کتا ہے، یہ اپنی خواہش کا اتباع کر گیا ہے۔ اور کتا بھی کیسا؟ اگو سنو، ان تحمل علیہ یلحس، اللہ فرماتے ہیں یہ کتے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے حملہ کیا جائے تو بھی زبان باہر رہتی ہے، نہ کیا جائے تو بھی زبان باہر۔ تساں کدی کتا بھجدا ویکھیا ہوئے؟ نہیں میرا خیال ویکھیا، تسی تے کل عرش تو اترے ہو، کتا نہیں بھجدا ویکھیا؟ کتا خوراک ول جاندا ہوئے تاں وی جیب باہر، تے خوراک کھا کے آوندا ہوئے تاں وی جیب باہر۔ اے جڑے کتے کاراں دے نال نال بھجدے نے، انہوں کم ہوندا ہے کوئی کار والے نال؟
میری کار نال بھجا سی کتا بہت ہے، میں حیران ہاں 70-80 تے گڈی جاندی تے 70-80 دی سپیڈ نہ بالکل میری نال باری دے، بالکل میں بنا کے گل نہیں کرتا قرآن سامنے، نہ بنا کے نہیں ہوئی بجائی وہ کتا ایڈا تیز، میں کھلا گڈی کھلا بریک لائی تو بھی کھلو گیا باہر میں نکلیا، میں باہر کھلو کے تنوں آکھیا ہاں جی دسو کی گل، اسی سپیڈ نال واپس تو باہر نکل کے میں پوچھیا میں دسو مطلب اینا جو نسدے ہو پائے دسو، ککھ بھی نہ واپس ٹر گیا۔ یہ دا مطلب ہے جڑا بغیر کسی مقصد تو بھجے نہ وہ بھی کتا ہی ہوندا ہے۔ اوے صحیح وچ کچھ تے مقصد ہونا چاہیے، اور یار بھجن وچ کوئی مقصد ہونا چاہیے، مقصد دے تحت بندہ دوڑ دھوپ کرے صحیح کرے، اور تے صفا مروہ دی صحیح بھی بھجنی ہے نا، بھجی اللہ دیا بندیا جدو بھجنا چاہیے نا وہ دی مرضی دے مطابق بھجنا چاہیے، ایویں نہیں دوڑنا چاہیے۔ وہ کتے بھجدے نے، اللہ فرماندا جیب کتے دی رج کے آوے تاں بھی باہر ہوندی ہے تے بھکھا جائے، اچھا بھکھا ہوے تاں بھی جیب باہر، کی عبرت حاصل کیتی جے؟ بھکھا ہوے تاں بھی جیب باہر، رجیا ہوے تاں بھی جیب باہر۔ مہربانی کری جدوں کچھ کھائیں تاں بھی اللہ دا شکر کری، نہ کھائے پھر بھی اللہ دا شکر کری، جدی ہر ویلے جیب باہر ہوے کتا ہوندا جے۔ مہربانی ہن مجلس کا آغاز کرنا، ہن عبرت والے پاسے آن لگا۔ ہن مینوں پوچھو یہ بندہ کون سی؟ اس بندے دا نام بلم باور سی۔ کی نام؟ بلم باور، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں پایا گیا ہے یہ بندہ۔ یہ کول اسم اعظم سی، بلم باور کو اسم اعظم سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور میں سی۔ یہ جڑا فرعون سی حضرت موسیٰ تو تنگ سی، جڑا ہی کسے موسیٰ تو تنگ ہوئے وہ فرعون ہوندا ہے۔ مہربانی مہربانی، جڑا کسے موسیٰ تو تنگ ہوئے وہ فرعون ہوندا ہے۔ اے فرعون حضرت موسیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکیا، پاویں گود وچ سی تاں بھی نہیں کر سکیا، جوان ہوئے نے پھر کتھے کرنا سی۔ تانوں پتہ حضرت موسیٰ نے دی گود وچ بیٹھ کے چپیڑ کڈ ماری سی، تے جڑا گود وچ ایڈا سی جوان ہو گئے دا مقابلہ کون کرے؟ پھر فرعون نے دستی مقابلہ نہ کر سکیا، علمی مقابلہ نہ کر سکیا، پھر جادوگر پیدا کیتے۔ جلدی بولو، جادوگر۔ وہ جادوگر سپ بنا کے ڈراندے سن، وہ حضرت موسیٰ اپنا سوٹا سٹ دے، سپاں دے وچ سوٹا، سوٹے نہ سپ مار دے نہیں سن، سوٹا سٹ دے، وہ جویں آسا سٹ دے سن وہ سپ بن جاندے، وہ سارے چھوٹے سپاں نو کھا کے تے پوچھل تو پھڑ کے این چک دے سن تو پھر سوٹا۔ فرعون بڑا پریشان سی حضرت موسیٰ تو ایہو جیاں کماں تو۔ سیاسی طور تے موسیٰ سامنے ہوندے تو پریشان نہ ہوندا، پیسے لے کے سامنے ہوندے تو پیسے اودے کول بھی بڑے سن، بندے لے کے سامنے ہوندے تو بندے اودے کول بھی بڑے سن۔ پریشان سی وہ حضرت موسیٰ دیاں معجزیاں تو، معجزیاں۔ میں تنوں ایک گل دساں، ایڈے بڑے بڑے لوگ ہوندے نا، وزیر اعظم، بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، یہ جدوں بہتے پریشان ہو جان نا پھر تویز دھاگے تے آ جان۔ تھوڑے بندے بولے نے، میں تانوں پکی گل پہ دسدا جی، یہ پاویں کیڑا مذہب رکھدے ہون، جہڑے ویلے انہاں دے اقتدار نوں تجکا لگدا ہوئے نا، مدثر صاحب اقتدار نوں تجکا، وہ سمجھدے نے پہ کم خراب ہو گیا، سیاسی طور تے میں ناکام پہ ہونا، افرادی قوت میرے کو بندے بھی چھڈ گئے نے۔ تانوں پتہ بندے بھی چھڈ جان، پیسے بھی مک جان یا گھٹ جان تے بندہ پریشان ہو جائے تے تویز دھاگے تک بڑے جاندے نے، پھر پیراں فقیراں بابا جی تواڈے ال آوندے نے کہ بابا جی کچھ کرو، یقین کرو مذہب بھی نہ رلدا ہوئے تاں بھی پیراں فقیراں کول آ جاندے نے۔ اقتدار نوں جدوں تجکا لگدا ہوئے، کئی تے دم کرن والے نوں لے ہی گھر آوندے نے، ایسے ایسے بھی بندے گزرے نے کہ باقاعدہ بھی گھر لے آوندے نے کہ بابا جی تہاں رہنا ہی ساڈے کول تے تہاں دم شم کرنے نے تے کوئی دعاں شعاں کرنی۔ یہ پھر اس طرح کردے نے۔ فرعون جدوں پریشان ہویا نا، معاف کرنا میں کدھر آیا نا آکھا جی کدھر مت میرے مگر سیاستداناں نوں چاڑ چھڑو پئی، یہ لا لا کے تانوں فرعون آندا، میں ایسی گل نہیں کر، میں ویسے پہنے اقتدار ایک ایسی شے ہے کہ بندہ یہ واسطے تویز دھاگے دا۔ وہ فرعون جدوں ویکھیا نا پہ موسیٰ سوٹا ماردے نے، سپ تے دریا تے رستہ بن جاندا ہے، سپ سارے سوٹا کھا جاندا ہے، یہ بنیا کی؟ وہ پریشان ہو گیا پہ کام میں کیویں دے کردا ہے۔ وہ سمجھدا سی کہ یہ میرے کول چھوٹے جادوگر نے تے اے وڈا جادوگر ہے، جڑا نبیاں نو جادوگر سمجھے نا وہی فرعون ہوندا۔ ہاں صدقے جاواں، سر اٹھاؤ یار۔ وہ سمجھ، بہت شکریہ جی، آخری بندے تک توجہ ہو گئی۔
وہ کہنے لگا ایک اپنے مشیر تمہیں پتا ہے جڑے بادشاہ دے ہوندے نے ہر قسم دے مشیر ہوندے نے ہر قسم دے مشیر انہیں مشیر پا کے پوچھا وہ اس موسیٰ دا بھی کوئی علاج ہے جی وہ کہنے لگے جی تواڈے سامنے ہی وہ آندا ہے جویں دے کام اے کردا ہے تانوں ہور نہیں کوئی بندہ لگدا جڑا انج دے کرے میں آ گیا اس عبرت تے عبرت پڑھن لگا جی 6ویں امام آکھی اچھا فضول وقت نہیں تھوڑا گزار رہا میرے عزیزو اس بندہ بولیا اس آخیا بندہ ایک ہے وہ انج دے کام کر سکتا ہے کیڑے دریا تے راہ بنانا سپ سٹ کے سوٹا سٹ کے سپ بنا دینا اتوں بارش لے آنی دھوپ لا دینی جانوراں نال گلاں کرنیاں جانوراں نوں زبان دے دینی ایک بندہ ہے پر کم خراب ہے تیرے کم نہیں ہونا تیرے کم نہیں ہونا وہ آخر لگا کیوں وہ آخر لگا اس واسطے کہ جدا موسیٰ نال تعلق ہے نا او دا بھی او دے نال ہی تعلق کیا بات ہے صدقے جاواں ایک موسیٰ تینوں رب نہیں مندا تے ایک او بندہ تینوں رب نہیں مندا وہ کہنے لگا بھی اونوں کیچ کرو کسے طریقے او موسیٰ دے مقابلے تے کوئی معجزے وکھائے میری بھی کوئی رہ آوے وہ کہنے لگے کیویں کریے موسیٰ بھی اللہ دا بندہ تے او بھی اللہ دا بندہ وہ آندا او کوشش کرو اے موسیٰ تے اللہ دا بندہ ہے او کسے طریقے میرا بندہ نہیں بن سکتا انہاں کے کوشش کرنے او جڑی انہاں کوشش کیتی ہے نا او دے تو گھبرانا نہیں دھیان نال سننی ہے وہ آخر لگے وہ کول تے جائیے انہوں اللہ اسم اعظم دیتا ہے اللہ انہوں بلند کیتا ہے اسم اعظم نو پہلا سمجھے نوجوان طبقہ کہ اسم اعظم کنوں آندے میں بڑی جلدی کرانا تے 1 منٹ صرف اے دس سکنا تہاڈی توجہ ہوئی تے مجلس مکمل ہونی ہے اس بندے کو اسم اعظم سی جنہیں تخت بلقیس اکھا چمکن تو پہلے میرا خیال یاد آ گیا تھا اور یار جن آندا سی میں سویرے جاواں گا تو پچھلے ٹائم لے کے آواں گا نبی نے فرمایا نہیں کوئی جلدی لے کے آوے کالا افریت من الجن جن آخیا 6 مہینوں دا سفر ہے تو میں دیہڑی چ لے کے آواں گا نبی سلیمان نے فرمایا کوئی چھیتی نہیں لے آ سکتا ہے قرآن ہے وہ نال ہی بیٹھا سی اس آخیا آنا آتی کبھی میں لے کے آواں جن سارے ویکھن لگ پے بھی یہ بندہ کیویں لے آوے گا جی اسی تے دیہڑی جن نہ تاں لے کے آواں گے حضرت سلیمان نے پوچھا تو کنی دیر چ لے کے آواں گا جن اج ویندے سن پے وینے آنا کی آندا ہے اس کی آکھیا میرے لو ویکھنا ہی میں آیتاں نہیں پہ پڑھدا میں جلدی جلدی مفہوم پہ سنانا اگے جا کے مجلس نہ پڑھنی ہوندی تیری میں ساری آیتاں پڑھدا حضرت سلیمان نے فرمایا تو کنی دیر چ لے آویں گا ہو سکا میں ہاں ہو سکا نہ میں ایتھوں کدھر جانا ہے نہ میں انہوں چکنا ہے تے نہ میں لے کے آنا ہے تے کیویں لے آویں گا ہو سکے ایک باری اپنے لو ویکھو ویکھو اینج میرے لو جو پہ ویندے ہو ادھروں ویکھو ویکھو اپنے لو حضرت سلیمان نے آج ویکھیا ہو سکے آ جے تو سا کوئی نہیں سنیا میں جلدی کر گیا میرا تخت جلدی آ گیا ہے آپ بندے پریشان ہو گئے نا چاہے تخت جلدی سنے بلقیس تخت سلیمان ایتھے سی ہو سکے آ جے جن منہ چنگڑا پا گئے کئی بندے ایسے ہوندے نے بڑی گل سن کے انہوں دا منہ کھلے کا کھلا رہ جاندے کسی بندے نو آکھی نا مجھ 20 کلو دودھ دیندی ہے آندا ہاں حالانکہ چھوٹی جی گل ہے 20 کلو مجھاں دودھ دے سکتی ہیں تے جے بندہ آکھے جہاز تو بندہ ڈگ کے بچ گیا پھر بندہ منہ اڑ ہاں میرے 5ویں امام ایک گل پہ سناندے سن کہ تخت بلقیس نو اس اکھ چمکن تو پہلا لیا کے سلیمان دے سامنے رکھیا تے ایک بندہ منہ اڑ گیا ہاں جی امام فرمایا کیا کہنے لگا انج بھی ہو جاندہ ہے فرمایا ہو جاندہ ہے وہ دے کول کی سی میرے مولا فرمایا اس کے پاس اسم اعظم تھا کہنے لگا جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں فرمایا کر سکتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا جی تھا بڑا آدمی تھا فرمایا ہم اس سے بڑے آدمی ہیں تو سرگور نہیں فرمایا کہنے لگا کہ میرے قرآن تے آتے میں کھانا پڑے میرے امام فرماتے آصف بن برخیا سلیمان کا وسیع تھا میں محمد کا وسیع ہوں کل اسم اعظم 73 ہیں ایک کو وہ جانتا تھا 72 کو ہم جانتے تو آڈی خیر ہوئے میرا خیال ہے کہ میں گل پہنچا لیے ہن سمجھ آئی ہو بندہ کی کر سکتا سی میں پیانا وہ بندہ میں گل وہی پہ کرنا وہ کی کر سکتا ہوئے گا جہدے کو اسم اعظم سی بلم باور انہیں آخیا انہوں کسی طریقے میرا قائل کرو وہ پھر قائل کرنے واسطے انہیں پھر طریقہ استعمال کیتا
انہیں ایک بیبی نوں دی بیبی کول بھیجیا کیونکہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے, بندے دی ماں مطمئن ہو جاتی ہے حالات تو, بندے دی بھੈਣ مطمئن ہو جاتی ہے, بندے دی پھوپھی مطمئن ہو جاتی ہے, بندے دی خالہ مطمئن ہو جاتی ہے, بندے دی بیٹی مطمئن ہو جاتی ہے, بندے تے پنیوی مطمئن ہو جاتی. صدقے بھائی تواڈے پہلا ہاتھ لان تو اجے میں پڑھنا پیا تو نہ کہ وہ مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے شاہ جی یہ تو اچھا مجمع کتوں لبنا ہے. میں اجے پیا رشتے گڑنا. آؤ جڑے چشمے والے دوست بیٹھے ہیں انہاں مینوں زیادہ محنت نہیں کرن دیتی. انہاں آخیا ساریاں ہو جاندیاں نے. او نہیں تو میرا خیال ہے لمبی توڑ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. پتہ تانوں بھی لگ ہی گیا, لگ گیا. جدی زوجہ او دے تے مطمئن ہے نا مکمل طور تے, او مینوں فون کرے تاکہ میں انہوں سلام کر. اے بندہ پکھا لے کے آوے نا, پکھا تے ماں دیے میرے پتر نے پکھا لیا پاویں قسطاں تے, اس لیا تے ہے نا. بھੈਣ سامنے بہ کے آکھے گی شکر ہے ٹھنڈی ہوا پہ آؤندی. پھپھی آکھے گی میرا بھتیجا محنت ہی بڑی کردا. خالہ آکھے گی میرا پنیواں اس طرح رنگ لا دیتا. آ ویکھو نا گھر دے وچ ٹھنڈیاں ہواواں پہ چل. بیوی آ جائے اتوں جے تے تعریف کر جائے تے مینوں فون کریا جے تاکہ میں اس گھر نوں معجزے والا گھر سمجھاں. اس اتوں آ کے آکھنا ہے آ نال دیاں دا پکا تے فار فار ہوا دیندا تیرے والا تے ران جا چکا. تسی ہسدے ہو پے, مینوں قرآن دی قسم ہے بطول دی اماں تو علاوہ نبی دے گھر بھی بیبیاں مطمئن ہیں. ہے صدقہ جاواں سارے اٹھاؤ میرے خدا دی مینوں قسم ہے. میں قرآن چو پڑھ کے تانوں دس سکنا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو علاوہ نبی دے گھر بڑیاں بڑیاں امہات المومنین بھی مطمئن نہیں سن تے سرکار نوں آندیاں سن کہ ساڈی یہی حالت رہنی ہے جڑی ساڈی تیرے گھر ہے. آ کپڑے ویکھو ساڈے تے نان نفقہ ویکھو, 3 دن فاقہ آ جاندا. آ ویکھو تو صحیح خیبر دی فتح تو بعد انہاں آکھیا کہ ساڈے گھر کوئی مال نہیں آیا, ہر گھر مال پہنچ گیا. اتوں اللہ نے آیت بھیجی سورہ احزاب چ پڑھ لینا, کچھ گھر دا کام بھی لے جاؤ. ساریاں میں ہی پڑھنیاں نے. سورہ احزاب 21واں پارہ تے آخری رکوع گھر بہ کے پڑھ لینا. جھوٹا نکلا تو اتھے ہی لعنت کرنی ہے نا, تو پھر عبرت تے حاصل تیرا حق ہے. کیا بات ہے جناب. خدا دی قسم آیت آ گئی. اللہ فرمائے میرے حبیب انہاں نوں آکھ اگر عیش و آرام دی زندگی گزارنی ہے میرے نبی کو طلاق لے کے ٹر جو کٹھا ہی مال دے دینے ہاں, اکو واری مال دے دینے ہاں تے رخصت کر دینے ہاں. بڑے اچھے طریقے نال رخصت کریں گے, بہت مال دے کے رخصت کرنے ہاں پر ایتھے نہیں. یہ مطلب ہے مائیں سب مائیں ہیں لیکن برابر نہیں. جو مال کو طلب کر کے رخصتی والی آیتیں منگوائے وہ مائیں اور ہیں جو ساری دولت محمد کی جوتی پہ قربان, وہ ماں اور ہے. مہربانی. اے مستورات دا مطمئن ہونا بہت بڑی بات ہے. وہ بندے اپنی بیوی نو کلیا اسی بیوی کو بلمبور دی بیوی کو اون لگی ہے جی آ لگا جے وہ کام بننا وتبا ہواہو خواہشات کی پیروی لگا جے بندہ اتوں تھلے ڈگن تو میں بالکل مجلس تمام کر دیتی. وہ جا کے اس کی آکھیا اس بیبی ٹر گئی زیور شیور پا کے سوٹ چنگا پا کے شوز چنگے پا کے تے ساڈی اپنی کوئی مستور ہوئے میری بیوی ہوئے انہوں میں پاویں کیویں دے کپڑے دیتے نے پاویں کنا زیور دیتا ہے پاویں کہڑے اسی لوا کے دیتے نے او دے کول ایک مستور ٹر جائے نا زیادہ زیور پا کے تے کوئی 70-80 ہزار دی جوتی پا کے کوئی 1,00,000 دا سوٹ پا کے تے اس شام نو انشاءاللہ میرے نال نہیں بولنا. وہ سارا تو جو سارا دن پجا ہی پھرنا تے رات گئے ہونا. ایک بی بی اتنے آئی سی میں تے حیران ہو گئی ہوں کتوں اس زیور بنوایا تے کتوں یعنی مروب ہو جاندیاں نے بی بی. وہ جویں وہ بی بی ہے بن بن کے گئی وہ بیوی ال تے جا کے بیٹھی تو آندی ہے بھੈਣ کی حال ہے. وہ پہلا تو اس بھੈਣ نے بھੈਣ نو ویکھیا بھੈਣاں بن جاندیاں نے بڑی چھیتی. بھੈਣ نو ویکھ کے کہن لگی تسی کتوں آئے؟ اس آکھیا اسی فرعون دے نوکر ہاں. تساں غور نہیں فرمائے اسی فرعون دے نوکر. اس آکھیا تسی نوکر ہو تے ایڈا زیور تے ہے تساں جُتی تے شوز تے کپڑے. وہ کہن لگی نوکری وڈے دی کیتی ہوئے تے بندہ اونجی وڈا ہو جاندا ہے. خیر تسی تے فرعون نو نہیں منتے. اس آکھیا اسی تے نہیں منتے
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਆਪਣੇ। ਮੰਨੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਮਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਐਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਆਖਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਰੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗਿਜ਼ਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਆਖੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੁੱਪ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਏ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, 2 ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ, ਤੀਜੀ ਸੱਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ। ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਖਾਏ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬੁਰਕੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਈ ਆਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਡੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਕਬਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਹੇ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਤਨਾਬਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਖਾਲੀ, ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਪਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੈਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ। ਵਾਹ ਅਹਲੇ ਚਕਵਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਸੋ, ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੈਂ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਪਈ ਜਾਨੀ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਛਾਏਗੀ ਕਨੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਆਈ। ਉਹ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਕਤੇਗਾ। ਚਲੋ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਹੋ ਸਕਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਪ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸਾਂ ਇਸਮੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸੇਵਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਸ਼ ਵੀ ਆਲਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖਾਂ ਆ ਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ ਜੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਬਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਹਿਦ ਹੈ, अहद को मेरी फिक्र बना। सदके जावा
اور فکر کو میرے لیے عبرت بنا، اعتبار بنا، اور میں انشاءاللہ کامیابی نہ اے عبرت دے کے تواڈے کولوں اجازت لے رہا ہوں۔ وہ کھوتے تے بہ گیا، صدقے جاؤں۔ اچھا جناب ایک منٹ پکڑ دیں۔ کھوتے تے بہ گیا اپنے گدھے تے، سواری دی گدھا سی، سواری گدھا سی، گدھے تے بہ گیا، گدھے تے بہ کے ٹوریا کھوتے نو تے چلا سی۔ ادھروں موسیٰ آ رہے سن، ادھروں اے نکلیا، پھر انہوں آکھن لگا جی چلیے چلیے ٹھیک ہے، وہ کچھ کرے گا وہ مقابلے تے میں کچھ کراں گا۔ اس کھوتے نو ٹوریا، وہ ٹریا ہی نہیں۔ اچھا پھر ان تفا ماریا نہ ٹریا، سوٹی ماری نہ ٹریا، ایڑ لائی نہ ٹریا، وہ والا چاتیا تو پھیریا وہ کوئی نہ ٹریا، تھاپڑی چھاپڑی دیتی کوئی نہ۔ اگوں اسم اعظم بھی جانتا سی، اگوں انہوں دی زبان چند ہے، وہ کھوتیا ٹردا کیوں نہیں؟ ہو سکے آج کھوتا میں نہیں تو ہے صدقے جاوا، ہو سکے تیرا صرف منہ بندے آ کھوتا تو ہے، ہو سکے تو نے مجھے گدھا کیوں کہا؟ مجھے اللہ نے اصل تقویم بنایا، پھر مجھے اللہ نے اسم اعظم دیا، میرے پاس اللہ کی آیت ہے، میرے پاس اللہ کی نشانی ہے، اور تو مجھے گدھا کہہ رہا ہے۔ کھوتے نو داد دے ہوگے؟ میں تو دے بیٹھا، تو ہمیں دینی ہے۔ کھوتے کھوتے والی گل کرے تو ہے نا، ایڈی بندے والی اس گل کی تھی۔ ہو سکے تجھے ایک بات بتاؤں، آج سے پہلے تو انسان تھا، آج کے بعد تو گدھا کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ ہو سکے وجہ دس، کھوتے نے وجہ دسی ہے انسان عبرت لین، ہو سکے جو معصوم کے مقابلے میں نکلے انسان نہیں ہوتا۔ مولا تو جزا دے بھی، آباد رہو شاد رہو، نتیجہ آ گیا۔ جو معصوم کے، مہربانی، جو معصوم کے مقابلے میں نکلے وہ انسان نہیں ہوتا۔ میں آخری گل کر رہا، کھوتے نے انہوں کھوتا سمجھے، کھوتے نے انہوں اچھی بولو یار، کھوتے نے انہوں کھوتا سمجھے۔ ہن تواڈے کولوں پوچھن لگا جنہیں تو ہم مجلس سنی ہے، اللہ انہوں کی سمجھے؟ تھوڑے بندے بولے نے کتا کا مثل الکلب، کتا اللہ فرماتا مثل کتا ہے۔ ہن عبرت لئیے، ہاں جڑا بندہ ایک گل لے کے کرنا نہ گیا وہ صرف پھرن ٹرنا ہے۔ امام دے فرمان دے مطابق تو عبرت لے کے جانی۔ میرے کو عبرت سن جو، اپنے ایک دوست نو ہی دسو گے تو 200 بندے تک اور 400 تک گل پہنچ جائے گی۔ ایک نو دسنی جے، جڑا اج ایتھے نہیں آیا انہوں ایک نو دسنی جے۔ وہ عبرت کی ہے، میں 6ویں امام گواہ رویں، میرے اے فرشتیا گواہ رویں، میں امام دے فرمان دے مطابق قرآن سنایا تے مطابق نتیجہ دے رہے ہاں۔ میرا فرشتہ پہ لکھتا ہے، یہ مطلب ہے جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے، شکل میں انسان بھی ہو تو کتا ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ یار، جو اللہ کی نشانی کو چھوڑ جائے وہ شکل میں انسان بھی ہو تو اصل میں، تھوڑے بندے بولتے ہیں وہ اصل میں کتا ہوتا ہے۔ قرآن میرے ہاتھ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 باب نمبر 17، میرے پیر علی سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمادن اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ جو چھوٹی نشانی کو چھوٹے وہ چھوٹا جانور ہے، جو بڑی نشانی کو چھوڑے وہ بڑا جانور۔ لو جی، لو جی بسم اللہ، اینو آندے جے کوزہ دریا بند کر۔ یا علی، جڑے حیدر تو دور ہوندے نے انسان نہیں رہن۔ سبحان اللہ۔
آیت تو دور ہو جائے تو وہ انسان نہیں رہندا جڑا آیت کبرا تو دور ہو جائے وہ انسان کیویں رہ جائے گا. ہاں ایک گل ہے یقین کرو اے جن جانور نے اے دنیا تے رینگن والے کیڑیاں تو لے کے ٹرن والے جانوراں تک اڈن والے پرندیاں تک انہاں جانوراں رسول دیاں تیاں دا حیا کیتا. حضرت امام رضا علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے قالین دا شیر اصلی حالت چاہ کے حمید بن مکران نو کھا گیا تے جڑے ویلے وچوں قالین دے شیر نے شیر بن کے انہوں کھا گیا تے لوگ ہس رہے سن امام دے معجزے تے امام رو رہے سن. تے کسے پوچھا میرے 8ویں امام نو مولا اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے اور آپ کے دشمن کو قالین کا شیر اٹھ کے کھا گیا ہے اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اسی بات پہ رو رہا ہوں جانوروں نے ہمارا حیا کیا اولاد آدم کے جاہلوں نے ہمارا حیا نہیں. شاہ جی میں باویراں وڈیاں تو لے کے تہاڈا تابع ہاں. وڈے بابا جی مینوں حکم کیتا سی انہاں دے والد گرامی نے انہاں نال بڑا پیار سی میرا تے میں حاضر ہونا انہاں دے کہن تے آئندہ تہاڈی میرے تے مہربانی کرنی ہے. میرا مزاج ایسا نہیں نہ میں کدی ممبر تے کدی کسے نال لڑیا میری اگلی مجلس رہ جائے میں ممبر تے کدی گل نہیں کیتی تہاں کدی ویکھیا ہوے میں پڑھنا ہے میرا ٹائم سی نہیں ایسی گل نہیں کرنا بات کرنا آئندہ ٹائم دا خیال رکھنا مہربانی کرنا جڑا ٹائم مینوں دینا ہے جا لیٹ دے دیو 6 دے دیو 5 دے دیو 2 دے دیو 11 جڑا تسی آکھو گے وہ ٹائم لیکن ذرا خیال رکھنا مہربانی. میں اپسیٹ ہو جاں تو میں مجلس ٹھیک نہیں پڑھ سکدا میں سچی گل کر مہربانی. 1 تو 2 نہ فرمایا سی لیکن ٹائم دیکھ لو تے جڑی روایت آکھی نے یہ بھی ٹائم لگتا ہے لیکن جڑی تہاڈی تیاری میں ویکھی ہے نا وہ مطابق زیادہ ٹائم نہیں لگنا. لاش آؤندی ہوئے نا پتر دی ماں ایمبولینس نو نہیں ویکھ سکتی. میں پھر پہ آنا پہلے زمانے ٹرکاں لاشاں آؤندیاں سن اج کل ایمبولینس آؤندی ہے پہلے ٹرک آؤندے وہ ٹرک داخل ہوندا سی نا انہوں ویکھ کے ماواں تے پینا پٹن لگ پیندیاں سارے جان نو پتہ لگ وہ ٹرک چوں لاش کڈن نہیں سن دیندیاں کڈن باہر نکلے گی تے کوئی روے گا نا اس ٹرک دے دوالے ہاتھ لا کے تے نال لٹک کے وین کر دیا سن اجے منہ نہیں ویکھیا منہ تے بعد وچ ویکھنا نا صرف وہ ٹرک جدے وچ لاش ہوندی ہے ماں اس ٹرک نو نہیں ویکھ سکتی جدے اندر لاش ہے لاش کپڑے دے وچ منہ اتوں لپیٹیا ہے اجے کچھ بھی نہیں ویکھیا نہ زخم ویکھیا نہ ہاتھ ویکھیا نہ منہ ویکھیا نہ اکھاں ویکھیاں نہ کوئی زخم نہیں ویکھیا صرف ٹرک ویکھ کے ماں دی حالت غیر ہو جاندی تے بندے پھڑدے نے بیبیاں پھڑدیاں نے پانی پیاندیاں نے پانچ ٹرک نو ویندی ہے یار ٹرک نو ویکھ کے دسدا پتر نہیں پتر تے اندر ہے اے ماں تے جس گڈی وچ لاش ہوے اس گڈی نو ویکھ کے مرن والی ہو جاندی ہے. کدی کلا بیٹھ کے سوچی جس ایک ماں دے دوواں ہتھاں تے پتراں دے دوویں سار آ جا لاشاں نہیں او یار لاشاں نہیں کٹے سر ایک ماں دے 2 پتر ہون تے دوواں دے سر کٹ کے تے ماں دے ہاتھاں تے رکھ دیتے جان سوچو ماں زندہ نہیں رہ سکتی. اے حوصلہ علی دی بیٹی دا جڑے ویلے سار آئے نے میں لمبی تاں نہیں کیتی تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے اور پڑھن والے بھی کافی بیٹھے نے باور دا حکم پورا ہو جائے. سر منگے نے زہرا دی تھی نے فرمایا ساڑیاں چادراں دیو ساڈے سر دیو اسی مدینے تر چلے لمبی نہیں کرتا بازار سراں والے بندے آ کے کھڑے ہو گئے صندوقاں وچ سر سن اس صندوق بندیاں نے اپنے سراں تے رکھے تالے بجے سن نال دے بندے کول چابیاں سن وہ سراں والے آ گئے تے اے مینوں آکھیا نے واحد قوم شیعہ ہے لوگ پوری دنیا دا مزاج تواڈے نالوں وکھرا ہے لوکی لطیفے یاد کراندے نے او لطیفہ سنا بڑے ہسے سن او لطیفہ سنا بڑے ہسے سن اے واحد قوم ہے جڑی آندی ہے او گل سنا بڑے روئے سن. اوتھے بانی مجلس نے آکھیا سی میرے سامنے اقبال شاہ صاحب نو کہ سعید والا واقعہ سنا تو مینوں آکھیا نے بھی گل سنا واہ میری قوم تسی رون دے بہانے لبدے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ اسی زہرا دیاں تیاں نو رو لئی ہے نا تساں اسے واسطے لکھیا نا. چلو میں وہ جملہ پڑھ دینا 3 سر پڑھ دینا. وہ سراں والے کھلوتے سن گلی وچ حضرت سجاد کھڑے سن اس مکان دے دروازے تے جدے اندر زہرا دیاں تیاں سن سامنے ایک برآمدہ سی او دے وچ ماواں تے بھیناں بیٹھیاں سن انہاں سراں دیاں رشتہ دار. حضرت زینب عالیہ میری مخدومہ نے فرمایا سجاد بیٹا تو مینوں ایک ایک سر دیندا جا
تے میں متلقہ بیبی نو دینا. متلقہ کنو آن؟ اگر بیٹے دا سارے تے ماں نو، پرا دا سارے، بہن نو صدقے جاواں، پتیجے دا سارے، پھپھی نو، پنیویں دا سارے، خالہ نو میں دینی. بی بی کھلوتے سن بڑی مشکل، اس واسطے کہ میں ایک جملہ پڑھنا ہونا وہ میں بڑا دکھ دیندا، دکھی کردا ہے کہ اس واقعہ کربلا تو بعد اس امت مصطفیٰ دے سلوک دی وجہ تو زہرا دی لاڈلی کھلون لگیا بھی سہارا لیندی سی، بہن لگیا بھی سہارا لیں. کدی نہ رو کسے کا. فضا سہارا ہے صدقے بابا جی، فضا سہارا دے کے کھڑیا کیتا. بی بی فرمایا سجاد بیٹا لیا سر. پہلا صندوق جنہیں کھولیا، صندوق ایک سی تے سر دو سا. اوکھا وقت سی جدو آنو محمد دے دووے سار. حضرت سجاد نے ایک پھپھی دے ہاتھ دے اتے آن دا سار دوجے تے محمد دا سار رکھیا. تے بی بی آنج ویکھیا تیرے حوصلے تو دووے تیاں نہیں، پوری دنیا دیاں تیاں دے پردے قربان کر دیاں. ایڈی حوصلے والی خاتون، تیری عزت تو درائن واراں. کھلو کے بی بی دوہاں پترانو آنج نرے کٹے سار وے کے بی بی فرمایا میں ماں ہو کے توڑا شکریہ ادا کرنا. تو سا جنگلہ اچ نانکیاں دی بھی داد لاج رکھ لئی، نانکیاں دی بھی تعداد کیاں دی بھی لاج رکھ لئی. اے بس اینی گل کہہ کے قبلہ بی بی کھلوتے سن تے زمین تے بہ گئے. فرماتے نے فضا مینوں سہارا دے، ہن میرے کولوں کھلوتا نہیں جان. زہرا دی ہے صدقے جاواں جی، زہرا دی لاڈلی پتراں دے دووے سر نا زمین تے بہ کے نا جی قبلہ تے بلا مبالغہ میں پڑھنا ہونا، میں اکھاں نال روایت پڑھی ہے. ایتھے نا دووے سر رکھ کے نا بی بی تے زمین تے بہ گئے تے بیٹھے اپنے آسرے تے نے. یہ ذرا نازک مرحلہ جڑا میں پہ پڑھنا. سر تے ہاتھ آیا نوجوان دا، میرا حل سمجھ گیا میری گل تو پہلے. بی بی دووے سر ایتھے رکھے، ہن کچھ ہے چوڑیے چووے تے بندہ یا اگے آسرا لیندا ہے یا پیچھے آسرا لیندا ہے. بی بی آسرا نہیں، اپنے آسرے تے بی بی اوکھے ہو کے بیٹھے نے، کیونکہ اس واقعہ کربلا تو بعد بی بی ٹول آ کے نہیں سن بیٹھ. صدقے جاواں نہ رو کسے گا مور. بی بی آخری جملے نے بس میں باوے نے حکم پورا کر رہا ہاں. دووے سر بی بی کدا کدا آنو محمد دا چوڑی چ رکھ کے بی بی بیٹھ گئے تے آنچ کر کے نہ ہاتھ فرماندے نے سجاد بیٹا انہاں نوں ایتھے ہی رہن دے تے تو اگلے سار مینوں تے یہ تے میں ہی رکھنے اگلے دن میں ماواں نوں تے جڑا سب تو پہلا سار آیا وہ حضرت سجاد نے کمبدے ہاتھاں نال وچوں کڈ کے نا صندوق تے تے پھپھی دے ہاتھاں دے وچ رکھیا. تے میرا خیال ہے کہ تانوں سمجھ آ جائے کدا سارے. بی بی نے سر مبارک دی زیارت کر کے تے پھر برآمدے لو ویکھ کے فرمایا ام فروا. کوئی رہ گیا شیعہ جنہوں نہیں پتہ لگا کدا سار؟ بولو جی بولو کدا؟ حضرت امیر قاسم دا شہزادے دا سیریاں والے دا سار. جدوں بی بی دے ہاتھاں تے آیا میں قبلہ شیعہ 11 وین پڑے نے، بی بی نے 11 وین کیتے نے. 11 ایک کرنا 10 نہیں کرتا، ایک کوئی کرنا ہونا میرے واسطے تواڈے واسطے کافی ہے. آج وے کے نا یتیم دا سر تے سگی ماں دا پہلا وین آیا. فرمایا قاسم اجے میں زندہ، اجے میں جیوں نہیں ہوئے میرا جان بچڑا، اجے مینوں موت نہیں ہوئی. اے شیعہ سارے سمجھ گئے نے قاسم دا سارے. ہن اگر اس پورے مجمع وچ کوئی اہل سنت بیٹھا ہے تو میں نام بھی نہیں دسنا تو میں او دے تک بھی ثابت کر دینا، اس سمجھ جائے گا کدا سار. صرف اہل سنت نہیں، جڑا زندگی چ مجلس پہلی باری آیا ایتھے نہیں آیا انہوں سی ڈی سناؤ. جڑا زندگی چ پہلی باری مجلس سنے وہ بھی نہ سمجھے تو میں اور کوشش کراں گا کی کر سکنا. سنی بیان نہ اہل سنت جنہیں پہلی باری مجلس سنی ہوئے وہ بھی سمجھے کدا سارے. اگر وہ مسلمان ہے اگلا سار صندوق کھلیا میرے امام نے چکیا، وہ جڑا اگلا سار میں نہ ماں دا نہ دسیا نہ شہزادے دا دسیا، سمجھ سننی میں جائے گا. او عزیزو او سار مبارک بی بی دے ہتھاں دے اندر ہی چھپ گیا. ہائے جدی آئی ہے میرا خیال ہے انہوں پتہ لگ گیا ہے نا کہ ساسد کے جہاں جیڑا بی بی پاک دے دستہائے مبارک دے اندر ہی چھپ گیا. ایڈا چھوٹا سر کدا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی اصغر دا بی بی فرمایا رباب آ جا. ماں حضرت علی اصغر دی آئے نے 2 بہن نے بابا جی ایڈے اوکھے
دوویں وین پہلا وین سنو انج ہاتھاں تے رکھ کے وین کرن تو پہلا جڑا بی بی نے عمل کیتا ہے میں 45 منٹ تقریباً 40-45 منٹ کلا رویا 2007 میں روایت پڑھی سی پہلی باری کتاب چوں کلا رویا ادھی رات نو اگوں پڑھنا چاہتا سا تو پڑھ نہیں سکتا تانوں وین سنانے تے اثر نہ پڑھ کے پڑھا کیویں رونے نہ ہوندا سی اگوں پڑھیا نہیں سی جاندا پڑھیا میں کی گل مصائب دی قبلہ ایک ہی ہوندی ہے لگ جائے نا بندے نو سارا دن نہیں بھولدی بندے نو جان لگیا میں نہیں بھولدی جدوں یاد آئے تکلیف ہوندی ہے مینوں اجے تکلیف ہونی ہوندی ہے جنی 2007 چ ہوئی سی میں پڑھیا بی بی نے کچھ کہنے سے پہلے 3 بار اصغر کا منہ چوما 3 باری خوش کونٹا صدقے جاواں خوش کونٹا تے بوسے 3 دے کے پہلا وین کر کے بی بی فرماندی ہے کدی ایڈے ایڈے بھی کلے ستے نے وے مینوں کلیا نیند نہیں آندی وے میرا چن بچڑا اگلا وین بی بی دا ناقابل برداشت ہے بی بی دوجا وین کیتا جڑا ہن تک شاید توجہ نہیں کر سکیا توجہ کرے تے شاید آنسو آ جائے شاید پکی گل نہیں میں کر رہا آنسو ادو آندا جدو ایتھے اگ لگدی میں تے گل ہی کرنی ہے بی بی دوجا وین کیتا کھا گیا میرے جگر نو دوجا وین بی بی اج ویکھ ویکھ کے فرماندی ہے اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی ہے آ جڑی میرے نال رل کے تیرے وین کرتی سی اکو سر پڑھنا سر کافی نے اکو سنو تو مینوں اجازت دے دیو میں تواڈے کول 1 گھنٹے دے اوتے 2 منٹ پڑھ گیا 2-3 منٹ اتے گھنٹے تو مینوں معاف کرنا آخری سر پڑھنا اے ماما پہ پتراں تے سر وصول کر دیا سن ہن تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایک سر آیا جڑا بی بی نے اپنی بھین نو دتا ہے اپنی چھوٹی امشیرہ نو دتا نے بی بی وڈیاں نے نا چھوٹی بھین نو حضرت ام کلثوم نو فرماندے نے آ جا ہن بچے سوچدے ہون گے وہ تے ماواں سر لیندیاں سن نا پئیاں ہے نا تے اپنی بھین نو سر کدا دتا ہوئے کیونکہ بی بی تے کتاباں چ بے اولاد لکھے نے ہائے تو پہلے نکلی ہے نا میرا خیال تمہیں سمجھ آ گئی ہے وہ حیران میں زمین کیوں نہ پھٹ گئی تے آسمان کیوں نہ ڈگ پیا وڈی بی بی نے چھوٹی بی بی دے ہتھاں تے حضرت عباس دا سر رکھے وہ سر حضرت عباس علیہ السلام دا حضرت ام کلثوم دے ہتھاں تے رکھ کے نہ بی بی ایک جملہ آکھیا سنو گے بی بی وڈی دا جملہ وڈی بی بی میری ملکہ شام فرماندے نے اے جان لگے آندا سی پاویں پتر سمجھ کے ٹور لے تے پاویں ویر سمجھ کے ٹور لے میں آکھاں گا میں کلثوم دا بیٹا پاویں پتر سمجھ کے قبول کر تے پاویں ویر سمجھ کے میرے لو ویکھو تے آخری جملہ ہے بی بی پاک نے ویر دا سر اینا ہتھاں تے اٹھایا ہتھاں تو پھر ایتھے اٹھایا ویندے ہو پہ پھر ایتھے اٹھایا میرے لو پہ ویندے ہو پھر ایتھے لے آندا پھر ایتھے لے آندا پھر ایتھے لے آندا پھر بی بی نے اپنا سر چکایا تے اے سر حضرت عباس دا ایتھے سر رکھ کے نا حضرت عباس دا تے حضرت ام کلثوم نے فرمایا عباس ذرا ویکھا اج نہ بہنا واسطے بازار خالی کراندا سے جنہ دے سامنے بج بج کے آندا سے الحجاب غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے